الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. ایک نیکی لیکن اس کا 10 گنا اجر بڑھ جاتا ہے، گویا 10 نیکی آپ بول سکتے ہیں. سورہ فاتحہ. ہنومان چالیسہ کیا ہے؟ جے ہنومان. سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف ہے، پھر آگے چل کر دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین، دا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، اس دن کا وہ مالک ہے. اس دن اللہ مالک ہوگا، اللہ ہی مالک ہوگا اس دن، اور کسی کی نہیں چلے گی وہاں، کسی کی بھی نہیں. مسٹر یوگی، مسٹر موڈی، مسٹر ٹرمپ، سب نفسی نفسی فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. ان نالائقوں کے لیے تو یہی ہے، نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں امریکہ کا، یونائٹڈ نیشن کا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، دنیا کا سپر پاور، دنیا کا سب سے بڑا مہان طاقتور بیٹھتے ہوں، نہیں چلے گا. کل قیامت میں رب کہے گا حشر کے میدان میں، لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی حکومت، آج کا سپریم کورٹ، آج کا چیف جسٹس کون؟ بتا ڈونلڈ ٹرمپ. بتا اسرائیل کا ظالم، 2 لاکھ معصوم نہتے لوگوں کا خون بہانے والا. بتا آج کس کے پاس طاقت ہے، بتا حکومت کس کی. لمن الملک اليوم، چاروں طرف سناٹا، خاموش، کوئی نہیں بولے گا. آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک ہی ذات اللہ کی حکومت ہوگی. اسی لیے کہا گیا مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد. ترتیب میں ایسا بھی ہو سکتا تھا نعبد ایاک. ایاک کا مطلب تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یہ ترجمہ ہوگا، یہی ترجمہ ہوگا. اگر آپ کہیں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. مفعول کو مقدم کیا ہے، حصر کا معنی دیتا ہے، گرامر کا قاعدہ، عربی کا قاعدہ. ایاک، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. دعا ہے، تعریف ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حسر ہے تیری ہی، کسی اور کی نہیں. ابھی میں تریپورہ گیا تھا 2 روز پہلے، وہاں پہ تھا تو وہاں پر بات آئی تھی کہ شرک یہاں پر بہت ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر پہ جا کر، یہ تو بہت پرانی بیماری ہے مسلمانوں کی، قبر پر بھی کوئی، کچھ لوگ تو اب ایسے پیدا ہو گئے کہ اب تو چونکہ قبر بنا کر پیری مریدی ایسا چل رہا ہے کہ آج کل بڑے بڑے قبر کے جو کیا نام ہے، مزارات کے جو متولی ہوتے ہیں، وہ لوگ پرائیویٹ جیٹ پہ سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ، ہیلی کاپٹر پہ. آمدنی بہت ہوتی. جاہل اور ناخواندہ طبقے کے لوگ جاتے ہیں، 500-2000 روپے چندہ وہاں پر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ یہیں سے ہو رہا ہے، ہماری بیماری ختم ہوگی، ہم کو اولاد نہیں ہے تو اولاد ملیں گی. اس طرح کی اندھ بھکتی کرتے ہیں، ان کے موج ہے جناب. اس طرح کی جہالت ہے اور بہت چلنا ہے. بہت سے جگہوں پہ تو ایسا کہ کوئی پیر نہیں ملتا ہے تو گدھے کو مار کر دفن کر دیتے ہیں، اس کو مزار بنا دیتے ہیں اور نام رکھ دیتے کیا، گدھے شاہ. بہت سے جگہ پر دیکھا، گھوڑے شاہ. یہ جہالت ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے سر جھکے گا، کسی کے نام سامنے سر نہیں جھکے گا. اللہ کا جو ولی ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس میں کوئی سروکار نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اللہ کا قرآن کہتا، بلکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا احترام، اور اللہ جس کو ولایت مل جائے، جو اللہ کا ولی بن جائے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ آؤ میں مروں گا تو میرے قبر پر تم ایک دم چادر چڑھاؤ اور ایک دم سجدے کرو. اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو غلط. کیا فرق رہ جائے گا ایک مسلمان میں، ایک ہندو میں؟ ہندو مورتی بنا کر پوجا کرتا ہے، اور آپ انسانی باڈی، وہ بھی ایک مورتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی گئی تھی، مجسمہ بنایا گیا تھا عناصر اربعہ سے، ہوا، آگ، پانی، مٹی سے.
खनखनाती हुई मट्टी से उनकी एक मूर्ति बनाई गई थी मुजस्समा, तब उसमें रूह फूकी गई, अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूकी उसमें। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों के मुकाबले में उनको बड़ा किया, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए से। वरना फरिश्ते कहते कि अल्लाह हम तो आपकी इबादत कर रहे हैं, सब कुछ उनसे बेहतर में, हम नूरी मखलूक हैं, ये मट्टी का आपने क्यों बना दिया? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। शैतान ने कहा कि हमें आग से बनाया, हमारी ज्यादा हुआ है, इसको मट्टी से बनाया। कहा कि नहीं, इसको जो चीज है, जो चीज दी गई वो तुम्हारे अंदर नहीं है, वो ये है इसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, और ज्ञान और नॉलेज जहां आ जाए उसका रुतबा बढ़ जाता है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ईमान की वजह से दरजात बुलंद होते हैं, लेकिन अगर इल्म आ जाए, उनके अंदर तालीम आ जाए, ज्ञान आ जाए अल्लाह के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से, तो उनका मकाम और मर्तबा और मोमिन के मुकाबले में और बढ़ जाता। तो मुजस्समा बनाया था। अब अगर कोई आदमी किसी इंसान की बॉडी जब खत्म हो, मर जाए, जब रूह निकल जाए, आत्मा निकल जाए उससे, वो इंसान डेड बॉडी है, कुछ भी नहीं है उसमें, वो खुद मोहताज है। उसको अगर एक नेकी की जरूरत है तो वो खुद चिल्ला रहा होगा कि हमें कोई एक नेकी दो। वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता तो दूसरों की क्या मदद करेगा? वेदों में कहा गया, अंदंतमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्युति तमोग संभूति अमृतः। बेवकूफ वह इंसान अंधकार में है, वह इंसान जो हवा को, आग को, पानी को, मट्टी को खुदा मानता है, या इन हवा, आग, पानी, मट्टी के जरिए से किसी मुजस्समे को खुदा मानता है, वह इंसान नर्क में है, अंधकार में है। कुरान इसकी तस्दीक करता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करोगे, किसी और के सामने सजदा करोगे, किसी और से मदद तलब करोगे, किसी और के दर पर जाकर अपनी मन्नतें मानोगे, किसी और से दुआएं मांगोगे, किसी और से दरखास्त करोगे, गुजारिश करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने में तुम मुजरिम, तुम मुशरिक, भले ही तुम बड़े नमाजी हो, भले ही तुम हाजी साहब हो, भले ही आप ज़कात देते हो, भले ही आप 30 दिन के रोजे रखते हो पाबंदी के साथ में, भले ही आप तहज्जुद गुजार हो, भले ही आप हाफिज़ कुरान हो, भले ही अगर आप आलिम दीन भी हो, लेकिन अगर आपके ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी कमी है, अकीदे के अंदर अगर आमेज़िश है, मिलावट है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी कुछ करता है, तो आपके सारे अमाल, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सारी चीजें, ऑल थिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सब खत्म। अकीदा अगर ढंग का नहीं है तो सब खत्म। वरना आज तो सबसे बड़ा दावेदार जन्नत का योगी जी, इसीलिए वो तो सबसे ज्यादा मूर्ति की पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा गाय को सम्मान देते हैं। गाय के अंदर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता वास करते हैं गाय में। वो गाय की अम्मा जिसको हम लोग ज़बा करके खाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे अकीदे के मुताबिक योगी जी जन्नत नहीं जाएंगे। हमारे अकीदे के मुताबिक, कुरान के अकीदे के मुताबिक, जन्नत में जाने के लिए मोमिन होना जरूरी है, शर्त है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए जरूरी है अल्लाह को एक मानना, एक का आस्था जरूरी है, अल्लाह के अहकामात को उन पर भी आस्था जरूरी है, अल्लाह के नबी को आखिरी मानना ये भी जरूरी, क़यामत को मानना ये भी जरूरी, कुरान को मानना ये भी जरूरी, फरिश्तों को मानना ये भी जरूरी है। जरूरी आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ये अकीदे होने जरूरी हैं। जन्नत नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी आदमी के अकीदे में जर्रा बराबर यहीं पर गड़बड़ी हुई है, इय्याका नाबुदु के बजाय इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, अगर कुछ आमेजिश आ गई कि नहीं थोड़ा थोड़ा किसी और का भी कर लिया करते हैं, तो अकीदा में गड़बड़ी है। और जब अकीदा ढंग का नहीं तो आदमी मोमिन है, मोमिन नहीं। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह दूसरे गुनाह को, आप नमाज छोड़ दीजिए, कभी अल्लाह से रोइए कि अल्लाह गलती हो गई, गुनाह हो गया हमसे, तौबा करते हैं, अल्लाह कभी ये हरकत नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। या अगर आपने खुदा न खास्ता कभी नहीं भी माफी मांगी, आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा। लेकिन शिर्क इतना बड़ा जुर्म है, जब तक आप तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ये इतना बड़ा पाप है कि इसके अलावा आदमी जिना कर ले, आदमी रोजा छोड़ दे, आदमी ज़कात न दे, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। ये इतना बड़ा पाप। सूरह फातिहा में हम लोग डेली जो सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं, इसके अंदर यही चीज है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे देखिए क्या है दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदीना,
ہماری رہنمائی فرما صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اے اللہ ہماری ہمیشہ گائیڈ لائن کیجئے، ہمیں سیدھا راستہ بتلاتے رہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلائیے، ہمیں بتائیے جن پر آپ کی نعمتوں کی بارشیں ہوئی ہے، جن پر آپ کا رحم و کرم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک دعا ہے دونوں میں، آگے دیکھیں آگے بھی دعا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلائیے جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے، یعنی یہودی۔ مغضوب علیہم، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم عاد و سمود، قوم لوط، اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا۔ سب سے زیادہ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، بنی اسرائیل کو چھوڑ دی، گنجائش دی، رسی میں ڈھیل دیا، لیکن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی خلاف ورزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے اور ان کی مخالفت کرنے والے یہودی قوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اس زمین کے اوپر انہیں یہودی اور ان یہودیوں کو کیا ہے، اور کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ ارے یہودی پڑھ کر بڑا انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ کیوں نہ بن جائے، لیکن جب تک اگر دوسرے لوگوں کی ساتھ اور تعاون نہ ہو تو یہ دنیا کے اندر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک ذلت اور رسوائی کی مہر ان کے ماتھے پر لگا دی گئی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ان لوگوں سے بچائیے جن پر آپ کا غضب اور آپ کا غصہ نازل ہوا ہے۔ ان میں سے یہی لوگ ہیں قوم لوط۔ ایک قوم لوط ہے جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر قوم اور سماج کے نوجوان بچے اور لڑکوں سے اپنی خواہش نفس کو پوری کیا کرتے تھے، ان سے فزیکل ریلیشن بناتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ راستہ غلط ہے، مان جاؤ تم لوگ اللہ کے عذاب کو، دعوت مت دو۔ لیکن نہیں مانے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ نہیں مان سکتا، تم لوط اپنی جگہ پر رہو، ہماری جو مرضی آئے گی ہم کریں گے، تم روکنے والا کون ہوتا ہے؟ لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ، آج کی تاریخ میں کوئی نبی اور رسول تو نہیں ہے لیکن نبی اور رسول کے وارثین علماء کرام موجود ہے، اگر علماء قرآن اور شریعت کی کوئی بات اگر قوم کے سامنے رکھتا ہے تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں کسی نہ کسی دن گرفتار ہوگا، وہ بستی تباہ و برباد ہوگی، وہ نسل تباہ و برباد ہو کر رہے گی۔ اللہ کا یہ ضابطہ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ مان جاؤ تم لوگ یہ غلطی مت کرو، یہ گناہ سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ایک روز اللہ کا عذاب آیا، جبرائیل امین آئے، اور آ کر کے حضرت جبرائیل امین پوری مکمل تیاری کے ساتھ آئے۔ ان لوگوں نے پھر سوچا کہ آج تو بڑے نوجوان لڑکے آئے ہیں، خوبصورت، چلو آج ذرا موج مستی کی جائے، آج ذرا شباب کا مزہ لیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا کہ مت کرو ورنہ تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں نہیں مانے، قوم کے لوگوں نے اللہ کے وقت کے موجود نبی اور رسول کی بات نہیں مانی، انہوں نے وہی حرکت شروع کی۔ فجعلنا علیہا سافلہا، حضرت جبرائیل امین تھے، بات نہیں مانی گئی، پوری بستی کو اٹھا کر آسمان میں لے جا کر پٹک دیا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا۔ قرآن میں چرچا ہے فجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ایک دم عبرت بنا دیا پوری دنیا کے لیے۔ مغضوب علیہم، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو دعا کرتے ہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کے راستے پر سے بھی ہمیں بچائیے کہ جو بھٹک گئے۔ کون؟ جاوید اختر بھٹکا، اس کو عقل دی، سوچنے کی طاقت دی، کس نے دی؟ اس کے دادا نے، ٹھیک ہے، اس کے ابا نے دی اس کو طاقت سوچنے کی، جاوید اختر کو۔ اس کے ابا کو یہ طاقت کس نے دی؟ جی اس کے دادا نے دی۔ اس کے دادا کو کس نے دی؟ اس کے پردادا نے دی۔ پردادا کو کس نے دی؟ لکڑ دادا کو کس نے دی؟ سکڑ دادا کو کس نے دی؟ پتہ نہیں کون سا دادا۔ دیتے کہاں جائے گا یہ میٹر جائے گا حضرت آدم کے پاس۔ حضرت آدم کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ مغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچا جو بھٹک گئے راستے۔ کہتے ہیں جب آدمی زیادہ پڑھ لیتا ہے تو راستہ ہی بھٹک جاتا، پھر مرتد ہو جاتا ہے، ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، خدا کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری عقل سب سے بڑی ہے،
عقل کس نے دی کم بخت؟ میاں بیوی ملتے ہیں، منی کا قطرہ جاتا ہے، دونوں میں پانی جاتا ہے اور اسی پانی سے خوبصورت بچہ بنتا ہے۔ یہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے سب۔ یہ پروسیس جو 6-9 مہینے کا ہوتا ہے پیٹ میں، اللہ کا ہوتا ہے، ورنہ کون بیٹھا ہے؟ امریکہ نے کوئی مشین فٹ کر رکھا ہے پیٹ میں؟ کیا وہاں سے ایک بچہ نکل جاتا ہے؟ بہرکیف گمراہ ہونے کے الگ الگ طریقے ہیں، اور ولزالین سے مراد یہاں پر پرٹیکولر عیسائی ہیں، کرسچن جن کو بولتے ہیں، چونکہ وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ 3 خدا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ there is 3 God، کہتے ہیں کہ 3 خدا، کہتے ہیں کہ ان تینوں خدا کا کو ملا کر ایک ہی خدا ہے، اور ایک ہی خدا 3 خدا ہے۔ اتنے خطرناک کانسیپٹ ہے کہ آپ ابھی رات کو سوچئے صبح ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی یہ جھمیلا کیا۔ بہرکیف وہ اس کو مانتے ہیں۔ خیر ہم لوگ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے، بتائیے اتنی چھوٹی سی سورت ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اور اسی سورت کے بارے میں ہمارے ہندو سماج کے کچھ نفرتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو جہاد کی انرجی آتی ہے ان میں۔ نمازیں میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، زیادہ تر ہم لوگ 24 گھنٹے میں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو تقریباً ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر میں الحمد الف حمزہ سے لے کر نون تک کہیں پر بھی ایک بھی جملے کے اندر میں کہا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم جنگ کر رہے ہیں، اے اللہ فلاں کو مار دے، فلاں کو مرڈر کر دے، فلاں کو جہنم بھیج دے۔ دعا کی گئی، تعریف کی گئی اور بھکتی کا اظہار کیا گیا۔ اور یہ چیز ہندو بھائی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اوم پورنمدہ پورنات اوم بھوربھوہ سواہا تتسویتروریرنیم۔ گایتری منتر میں ہے تعریف، ساری پرشنسا اس ایشور، اس پرماتما کے لیے جو سارے جگت کا پتی ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ اوم بھوربھوہ سواہا تتسویتروریرنیم بھرگو دیسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ سارے سنسار کا پالنہار ہے، اور وہ مکتی کے دن کا مالک ہے۔ مکتی کا دن، مکتی نجات کا دن، نجات کا دن کب ہوگا؟ جب آدمی کو جنت مل جائے گی، وہی مکتی کا دن ہے۔ یعنی یہاں پر مکتی کے دن سے مراد مہا پڑلے کو لیا، اور مہا پڑلے کو ہم لوگ قرآن کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں؟ تقوم الساعہ، قیامت کا دن بولتے ہیں ہم لوگ۔ اسی کو سنسکرت میں ہندی میں کہا گیا مہا پڑلے، اسی کو انگریزی میں کہا گیا دا ڈے آف ججمنٹ، دا ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن۔ یہ ہے پورے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو ایک طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، صاد کو تھوڑا ذات کی طرف امالہ کر کے پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لینگویج میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ ہم لوگ ایک ہی لینگویج میں پڑھتے ہیں، 7 زبانوں میں، چونکہ 7 بڑے قبیلے تھے، ان کی 7 ٹرمز زبانیں تھیں، ہر ایک زبان کی رعایت کر کے قرآن نازل ہوئی۔ اور اگر آپ کسی اور لینگویج اس 7 میں سے کسی ایک میں پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جانکاری ہے، تو آپ کو ثواب لکھے گا، ایسا نہیں کہ بھی آپ کو نہیں لکھے گا۔ میں جب پڑھنے کے زمانے میں ایک مدرسے میں امام تھا، چونکہ ہم نے سبا پڑھ رکھا ہے، رموز اوقاف، رموز صغرا اور کبرا، یہ ساری چیزیں جو آدمی نالج ہوتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹا پلٹا ڈنڈا سا مار دیا؟ نہیں، الم تر کیف فعل ربک ایسے پڑھتے، فعل ربک فعل ربک، قاعدہ لام اور را مل جائیں تو وہاں پر ادغام کر دیتے، قاعدہ ہوتا ہے۔ جیسے میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو اخفا ہوگا، اخفاء شفوی بولتے ہیں۔ ما لکم بھی، ناک میں آواز جاتی، تجوید ہے یہ، تجوید۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ایسے پڑھتے ہیں، مأکول، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ایسے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے جو بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، اس سے بہتر کتاب آج کی تاریخ میں نہیں، آج کی کیا ہمیشہ سے نہیں، جب سے یہ قرآن نازل ہوئی اور قیامت تک
جنت میں جانے تک، جنت میں کھینچ کر یہ کتاب آپ کو لے کے جائے گی، صفات کرے گی کل قیامت۔ اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ قرآن سے شغف ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، تو یہ قرآن کل قیامت آپ کو چھوڑے گی نہیں، قیامت آپ کو لے کر آپ کو قیامت میں نجات دلائے گی یہ کتاب۔ اقرأ وارتقی، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے ہی نہیں، حافظ قرآن تو ہے ہی، صاحب قرآن، صاحب قرآن مطلب قرآن کا دوست۔ اگر کوئی بندہ حافظ نہیں بن پایا، اپنی عمر بڑی ہو گئی، حافظ نہیں بن پایا، یاد نہیں ہوتا، لیکن قرآن سے محبت ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں جو چیزیں حلال کہی گئی وہ ان چیزوں کو حلال مانتا ہے، اور جو کو حرام کہا گیا ان کو حرام مانتا ہے، سب کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں حشر کے میدان میں یہ قرآن بھی اس کا دوست بنے گا، اور قرآن بیڑا بار کرائے گا اس صاحب قرآن کا دوست۔